बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सलमान शहबाज को क्लीन चिट जो मिली है FIA की जानिब से, जो चालान जमा करवाया गया है मकसूद चपड़ासी, जिसके बारे में ये कहा गया कि वो रमज़ान शुगर मिल का एक चपड़ासी है, और उसके बाद फिर उसके जो अकाउंट्स में मिलियंस एंड मिलियंस रुपयों की तफसीलात सामने आई हैं, और किस तरीके से वो बेनामीदार था और वो सलमान शहबाज की इमा पर मनी लॉन्ड्रिंग करता था। सारी तफसीलात इस चालान में आ गई हैं। अहम तफसीलात हैं चालान के, जो रेलिवेंट पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और साथ हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कोई रियासती इदारा नहीं है, ना ही बगावत का मुकदमा दर्ज करवा सकता है। अदालती ऐवानों में मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई आवाज़ नहीं होगी जिन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक इंतजामी इदारा है। वो बगावत का मुकदमा जो फवाद चौधरी पर करवाया गया वो गैर कानूनी है। और साथ जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने जो फैसला जारी किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं सलमान शहबाज के खिलाफ जो चालान है, जो उनके खिलाफ तो इस वजह से नहीं कह सकते कि सलमान शहबाज को इसमें क्लीन चिट दी गई है। और ये जनाब जो एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है, जो जिसको हम ततिम्मा चालान कहते हैं, ये ज़िमनी चालान है जो जमा करवाया गया है, और ये सलमान शहबाज की हद तक है और मोहम्मद ताहिर नकवी की हद तक है। और इसमें यह बताया गया है जी कि ये मुकदमा था। इस मुकदमे में इन लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया था, जिसमें शहबाज शरीफ वगैरह के खिलाफ, जो इनके खिलाफ एलिगेशन था वो ये था कि ये 29/2020 इनका मुकदमा नंबर था, और ये था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, क्रिमिनल मिसकंडक्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ ओवर 16 बिलियन रुपए, 16 अरब रुपए का था, बाई मिस्टर शहबाज शरीफ एंड हिज फैमिली। ये इस केस का टाइटल था, और उसमें आज चालान जमा करवाया गया है। और उस चालान में ये कहा गया है कि जो रमज़ान शुगर मिल है वो बिल्कुल साफ सुथरा कारोबार करते थे। मैं अब आपको पढ़ के सुनाता जाऊंगा, आपने समझ जाना है, और जो कोई मोटी बात होगी वो मैं आपको बताऊंगा। इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस चालान डेटेड 10/12/2021 एंड सप्लीमेंट्री चालान डेटेड 4/6/2022 फॉर विच ट्रायल प्रोसीडिंग्स आर बीइंग कैरिड आउट बाय द लर्नर ट्रायल कोर्ट, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट द इंस्टेंट केस वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 419 420 468 471 34101 PPC और 5 सबसेक्शन 247 PCA, जो प्रिवेंशन ऑफ जो करप्शन एक्ट है। और फिर उसके बाद जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2010, उसके सेक्शन 3-4 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। अब शुगर इंक्वायरी अगेंस्ट मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज एंड उस्मान CFO रमजान शुगर मिल, ये इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 2008-2018 के दरमियान की इनकी जो टैक्स रिकॉर्ड है या जो इनकी बैंक ट्रांजैक्शन है वो चेक की गई। वर रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ लो वेजेस डिपॉजिटेड एम्प्लॉइज ऑफ रमजान शुगर मिल, कि अरबों रुपए जो वहां पर छोटे छोटे जो मुलाजमीन थे उनके अकाउंट्स में इतनी बड़ी अमाउंट्स आई थी, जो जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ ये केस दायर किया गया था। The amounts deposited in these accounts were from unrelated parties to sugar business, कि ये वो लोग थे जो अमाउंट्स इनके अकाउंट्स में भेज रहे थे जो शुगर के कारोबार से मुंसलिक नहीं थे। It was also alleged that principal accused received 14 million in lieu of party ticket which were not deposited in account of deceased employee of RSML, कि जी उन्होंने कहा कि 14 मिलियन रुपए शहबाज शरीफ ने लिया है पार्टी टिकट के नाम पर, और वो खुद हड़प कर गया। इट वाज फर्दर अरेज, ये इल्जामात बताए जा रहे हैं उस चालान में ऊपर, जो इनके खिलाफ इल्जामात थे जिनसे अब इनको क्लीन चिट दी गई है। इट वाज फर्दर चैलेंज दैट ग्रेटिफिकेशन किकबैक्स रिसीव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड पर्संस वर आल्सो पार्ट इन दीज अकाउंट्स, कि जो पार्टी टिकट के पैसे आते थे वो भी इन बेनामी अकाउंट्स में जाते थे, जो लो वेजेस जो एम्प्लॉइज थे उनके अकाउंट्स में जाते थे, और जो इनको किकबैक्स कमीशंस आती थी बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर वो भी उन्हीं अकाउंट्स में जाते थे। द इंस्टेंट केस वाज रजिस्टर्ड ऑन द एलिगेशन ऑफ दैट अक्यूज्ड बेनिफिशियरीज हैड बीन इन्वॉल्वड इन क्रिमिनल मिसकंडक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉम 2008 to 2018. They used Benami accounts of low-wage employees of their family-owned private business Sharif Group Ramzan Sugar Mills as a मनी लॉन्ड्रिंग, कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर जो रमज़ान शुगर मिल है या जो शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज है उनको इस्तेमाल करते थे। अब ये सारी एलिगेशन का लिख के आगे आ गया, और उनकी जानब से कहा गया कि जी जब हमने एग्जामिनेशन किया टैक्स रिकॉर्ड ऑफ बेनामी अकाउंट होल्डर्स
کہ جو غریب ایک چپڑاسی تھا اس کے اکاؤنٹ کو جب ہم نے دیکھا اور چیک کیا، ایگزامن کیا، تو کہتے ہیں جی ٹو ایویلویٹ دی لیجٹمیٹ اسٹیٹس آف کیپٹل فلوئنگ تھرو بینامی اکاؤنٹس ٹیکس ریکارڈز آف اکیوز سلمان شہباز اینڈ ملک مقصود. ملک مقصود وہ جو مقصود چپڑاسی جن کا کوئی پتہ نہیں کہ کیسے ڈیتھ ہوئی اور دبئی میں وہ کیسے رہ رہا تھا اتنے بڑے ایک بنگلے میں، اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی اور چپ کر کے سارا معاملہ وائنڈ اپ کر دیا گیا. ملک مقصود ور پروکیورڈ فرام FBR کہ جو جو سلمان شہباز اور مقصود کا جو ریکارڈ تھا وہ FBR سے نہیں ملا ڈیو ٹو ایڈمنسٹریٹو کنسٹرینٹس کہ جی کچھ انتظامی ایسی رکاوٹیں تھی جس کی وجہ سے سلمان شہباز اور ملک مقصود کا ریکارڈ ہمیں نہیں ملا FBR کا. The record has not been provided yet by FBR. ابھی تک FBR نے ہمیں ریکارڈ نہیں دیا سلمان شہباز کا اور ملک مقصود چپڑاسی کا. However, the tax record available with earlier record in sugar inquiry and during scrutiny of tax records, it has come to force that ملک مقصود. اب ملک مقصود کی شان میں یہ لکھا ہے، چلیں ان کو اتنا تو لکھا نا کہ وہ ٹیکس ہولڈر تھا، اس بیچارے کے بارے میں لکھا کہ جو پچھلا، کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ریکارڈ نہیں ملا، جو پچھلا ریکارڈ تھا جو شوگر انکوائری کے ساتھ لگا وہ سارا دیکھتے ہوئے ملک مقصود was a regular taxpayer as per his last returns. He is declared his sales of آگے بتایا گیا جی کہ اس کی اربوں روپے کی جو سیلز ہیں وہ اس نے ڈکلیئر کی ہوئی تھیں FBR میں. جو پرانا ریکارڈ ہمارے پاس تھا جو عمران خان کے دور میں شوگر انکوائری رپورٹ تھی اس کے ساتھ لگا ہوا تھا. اینڈ پیڈ 7.9 ملین. جو مقصود چپڑاسی اربوں روپے کے کاروبار کر رہا ہے ایک چپڑاسی ہو کے، اور 7.9 ملین ٹیکس دے رہا ہے. کتنا کماتا ہوگا کہ ایک چپڑاسی 7.9 ملین ٹیکس دے رہا ہے. His tax audit was also conducted in year 2018 which indicates the legitimate business. وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا بالکل قانون کے مطابق بزنس تھا. ایک چپڑاسی کا اربوں روپے کا بزنس جو 7.9 ملین روپے ٹیکس دیتا ہے، اس کے بارے میں FIA نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس نے اپنا آڈٹ بھی کروایا، اس نے اپنی ٹیکس ریٹرن بھی جمع کروائی، ٹیکس کا حساب بھی دیا، وہ اس کا لیجٹمیٹ بزنس تھا. یہ ملک مقصود کی حد تک. آگے اسی طرح جو ملزمان ہیں، جو دوسرا طاہر نقوی، اس کو بھی کلین چٹ دی. فائنڈنگ دی accused Salman Shehbaz is not public office holder nor has been in public service etc. hence no offense under section 5(2) subsection 47 is committed by him. کہ جی جو کرپشن کا ہے کہ کوئی سرکاری ملازم کرپشن کرے وہ اس پہ نہیں آئے گا. No evidence came on record regarding his abetment into these offenses. نہ یہ کوئی ایسا ہمارے پاس ایویڈنس سامنے آئی ہے کہ وہ ان اوفینسز میں کسی کی ابیٹمنٹ کر رہا تھا اور کسی کی مدد کر رہا تھا. No documentary or oral evidence is available on record which proves that alleged بینامی accounts were opened or operated by him. جو یہ بینامی اکاؤنٹس تھے یہ بھی کوئی ایسا ریکارڈ نہیں آیا کہ یہ جو بینامی اکاؤنٹس تھے یہ خود چلا رہا تھا یا اس کی جانب سے اوپن کیے گئے تھے، کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں تھا. Most of the transactions of these بینامی accounts are business transactions having no nexus with crime or acquired as crime proceed. کہ جو زیادہ تر بزنس ٹرانزیکشنز ہیں ان کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ ان کے جو کلرک تھے، ڈرائیور تھے، چپڑاسی تھے، ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کا وہ بزنس کرتے کیا تھے. ایسا کون سا بزنس تھا کہ چپڑاسی کے پاس اربوں روپے تھے، 7.9 ملین وہ ٹیکس دے رہا تھا. Majority of transactions are cross transactions and depositors are having genuine business profit. اور learned trial court has declared by order dated 12/10/2022 that investigation of Benami transaction can be dealt under Benami Transaction Act through competent jurisdiction. اور وہ جو بینامی کی ہے وہ ہمارا اختیار نہیں ہے اور ہم بینامی کے کیسز کو نہیں دے سکتے. اس وجہ سے جو سلمان شہباز ہے یہ بالکل بے گناہ ہے اور سارا قصور اس کا تھا چپڑاسی، جو مقصود چپڑاسی جن کی ڈیتھ ہو گئی. اب چونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اس وجہ سے یہ معاملہ یہیں ختم کرتے ہیں اور ان کی حد تک ان کو ریلیف دیا جائے. جو عدالت نے یہ کہا کہ بینامی ٹرانزیکشن کی FIA کے پاس جو ریسٹرکشن نہیں ہے، دائر اختیار نہیں ہے، وہ اب جب کوئی آئے گا دیکھے گا کہ کس کے پاس جو ریسٹرکشن ہے اور کون اس کے خلاف کارروائی کرے گا. جبکہ اعتزاز احسن صاحب جس کو عدالتی ایوانوں کی سب سے تگڑی آواز کہا جاتا ہے، کئی آنریبل ججز کے وہ استاد ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ سیاسی شخصیت کو چہرہ ڈھانپ کر پیش کرنا انسانیت کی تذلیل ہے. الیکشن کمیشن کوئی ریاستی ادارہ نہیں ہے، نہ ہی بغاوت کا مقدمہ درج کروا سکتا ہے. یہ اعتزاز احسن صاحب نے فواد چودھری کے گرفتاری پہ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک انتظامی ادارہ ہے، اس کے پاس کوئی عدالتی اختیارات نہیں ہیں. فواد چودھری کے خلاف ریاستی بغاوت کا مقدمہ درج تھا، تو کیا الیکشن کمیشن ریاستی ادارہ ہے؟ الیکشن کمیشن ریاستی ادارہ نہیں ہے، وہ ایک انتظامی ادارہ ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کوئی ریاستی ادارہ نہیں ہے
اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ بغاوت کا مقدمہ درج کروائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فواد چودھری پر ریاستی بغاوت کا مقدمہ درج کروانا انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاستدان کا چہرہ چھپا کے اس کو عدالتوں میں ان کا چہرہ ان کا چھپایا جاتا ہے جن کی شناخت پریڈ ہونی ہوتی ہے، جو نامعلوم ملزمان ہوتے ہیں ان کی شناخت پریڈ کے لیے چہرے چھپائے جاتے ہیں۔ فواد چودھری کا چہرہ جس مصلحت کے تحت بھی چھپایا گیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ فواد چودھری سیاسی شخصیت کے ساتھ وکیل بھی ہیں، ان کی ایک شناخت ہے۔ عدالت میں سیاسی شخصیت کا اتنی تذلیل یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری پنجاب کی حدود میں تھے، لاہور ہائی کورٹ کی دسترس میں تھے۔ فواد چودھری کو عدالت میں پیشی کا حکم تھا مگر پیش نہیں کیا گیا۔ ان کی گرفتاری اور ان کے خلاف جو سارا کیس ہے یہ غیر قانونی ہے، نہ یہ بغاوت کا مقدمہ ہے، نہ الیکشن کمیشن ریاستی ادارہ ہے، نہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل کروایا گیا۔ یہ سارا کچھ غیر قانونی ہوا ہے، یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ اعتزاز احسن صاحب جیسا سینئر موسٹ قانون دان یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ادارہ نہیں ہے، ریاستی ادارہ نہیں ہے، وہ آئینی اس کو آپ انتظامی ادارہ کہہ سکتے ہیں، وہ ریاستی ادارہ نہیں ہے اور اس کے خلاف وہ بغاوت کا مقدمہ نہیں درج کروا سکتا جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اب اس کے اوپر جیسے جاوید لطیف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور میں درج مقدمے اور پشاور میں درج مقدمے کو اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ رہی ہے، جسٹس جہانگیری صاحب نے ریکارڈ طلب کیا ہوا ہے، یہاں لاہور ہائی کورٹ بھی یہ دیکھ سکتی تھی جو اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا کہ کیا یہ مقدمہ بنتا بھی تھا یا نہیں تھا، کیونکہ آرٹیکل 199 کی ریٹ تھی، تو آرٹیکل 199 سب آرٹیکل 1 اور 2 بڑا کلیئر ہے کہ جہاں عدالتیں دیکھتی ہیں کہ کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے کوئی کام کیا تو وہ ایکشن لے سکتی تھیں۔ آج خود بھی ان کے پاس 199 میں جب کوئی ایک معاملہ سامنے آ گیا تو وہ اس کے اوپر آرڈر جاری کر سکتی تھی۔ آرڈر 12 گھنٹے کا یہ ساری پروسیڈنگ تھی اور 12 گھنٹے کا جو آرڈر تھا وہ آرڈر بڑا ہی ایک دلچسپ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون ہے وہ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ 25/1/2023 کا 6 بجے کے بعد یہ فیصلہ ہوا، 12 گھنٹے کی ساری پیشی تھی، 12 گھنٹے کی سماعت تھی، 12 گھنٹے کی ہلچل تھی فواد چودھری کے کیس میں اور 1 لائن کا آرڈر آیا ہے۔ یہ جناب ریٹ پٹیشن ہے 4979/2023 نبیل شہزاد جو کزن ہے فواد چودھری، نبیل شہزاد بنام گورنمنٹ آف پنجاب، اور اس میں کہا گیا جی کہ بیرسٹر سلمان صفدر، بیرسٹر محمد احمد پنسوتا، اظہر صدیق ایڈوکیٹ یہ پٹیشنر کی جانب سے تھے، جبکہ جواد یعقوب، حافظ محمد لطیف، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہد نواب چیمہ، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ڈاکٹر عثمان انور، انسپیکٹر جنرل آف پولیس آئی جی پنجاب، یہ سارے موجود تھے حاضری لگا کے فار ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر، کہ جو وجوہات ہیں وہ بعد میں ریکارڈ کی جائیں گی، دس پٹیشن از ڈسمسڈ۔ یہ جناب ایک لائن کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کی 12 گھنٹوں کی جو طویل سماعت ہے، 4 بار سماعت ہوئی ہے، 4 بار احکامات ہوئے اور واضح طور پر وہ ابو ذر سلمان نیازی ایک قانون دان ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی بے توقیری عدالتی آرڈر کی نہیں دیکھی جو کل ہوئی ہے، اور 1 لائن کا آرڈر ہے، اس میں یہ بھی نہیں کیا گیا کہ آئی جی اسلام آباد کو جو بلایا گیا تھا اور باقاعدہ آرڈر تھا وہ نہیں آیا تو اس کے خلاف بھی کچھ لکھ دیا جاتا، فار ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر دس پٹیشن از ڈسمسڈ۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔